یہ بہت جوش و خروش کے ساتھ میں منایا جا رہا ہے۔ میرے عزیز بچوں، آپ ابھی ان باتوں کو شاید سمجھ نہ سکیں، لیکن میرے ساتھی، مدرسے کے ذمہ داران، سبھی افراد یہاں بیٹھے ہیں۔ کبھی کبھی ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ کیا فائدہ ہے تاریخ کا رونا رونے سے، ان تقریروں کو کرنے سے، لوگوں کو بتانے سے؟ یہ سوال ہی ذہن میں آنا لا علمی پر مبنی ہے۔ کوئی یہ سوچ لے کہ ظالم حکومت ہے، ہماری بات نہیں سنتی، تو بوڑھوں کو، بزرگوں کو اور اپنے جوانوں کو، اپنے بچوں کو پروگرام کر کے ان کے سامنے چیخنے چلانے سے کیا فائدہ؟ یہ بات درست معلوم نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ چاہے قرآن کو پڑھو، حدیث کو پڑھو یا اسلامی نظام کو پڑھو، تو آپ کو یہ بات بخوبی معلوم ہوگی کہ جس قوم کے بزرگ، جس قوم کے جوان اور جس قوم کے بچے اپنے ماضی کو، اپنی تاریخ کو بھلا دیتے ہیں، زمانہ اس قوم کو بھی بھلا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری جتنی قربانیاں ہیں اور جتنی بڑی ہماری تاریخ ہے، اس میں جو رد و بدل اور جو تحریف آج کی گئی ہے اور کی جا رہی ہے، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح بنو اسرائیل نے آسمانی کتابوں میں تحریفات کر دی ہے، اب ان کتابوں کا کوئی وجود نہیں رہا، ان کتابوں کا کوئی اعتماد کا مطلب ہی نہیں رہا، انہیں پڑھنے کا جواز علماء نے منع فرما دیا۔ اگرچہ تحقیقاً کوئی پڑھ لے، تو ان سے پتہ چلتی ہے یہ بات کہ جب کوئی آدمی اپنی تاریخ کو بھلا دیتا ہے اور اپنے ماضی سے اپنے آپ کو ہٹا لیتا ہے اور یہ سوچ کر کے بیٹھ جاتا ہے کہ بھائی اس کے پڑھنے سے یا چیخنے چلانے سے کیا فائدہ، تو یاد رکھو اسی طرح جیسے تحریف کر کے اسے کل عدم کر دیا گیا، ایسی قوم کو بھی کل عدم کر دیا جائے اور کیا جا رہا۔ آج اگر یہ بچوں سے یا اپنے ساتھیوں سے کوئی یہ معلوم کر لے کہ ہندوستان کی پہلی آزادی اور پہلی جنگ آزادی کب ہوئی ہے اور اس کا آغاز کب سے ہوا ہے، تو شاید نہ بتا پائے۔ کیوں؟ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی یہیں سے پہلی آزادی شروع ہوئی ہے، حالانکہ یہ بات کتابوں کی نہیں ہے، یہ بات جہالت پر مبنی ہے، ناواقفیت ہے۔ پہلی جنگ آزادی تو اس وقت میں شروع ہو چکی تھی جب 1799 میں انگریزوں نے، ایسٹ انڈیا کمپنی کے رہبروں نے ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو شہید کر دیا تھا۔ 1799 سے 1857 تک صرف مسلمان رہے، اور مسلمانوں میں بھی علماء کی جماعت۔ اب اگر علماء یہ سوچ لے کہ چیخنے چلانے سے کیا فائدہ یا پروگرام کرنے سے کیا فائدہ، تو میرے بھائی ہمیں نہیں معلوم تو لوگوں کو کیسے پتا چلے؟ اور یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، جو بھلا دے گا اسے بھی بھلا دیا جائے گا۔ یاد رکھو 1799 سے 1857 تک صرف قوم مسلم لڑی ہے اس کی آزادی کے لیے، اس دھرتی کو آزاد کرانے کے لیے، تو 1857 میں سب ہندو مسلم سکھائے۔ اس لیے میرے عزیزوں،
اور میرے بزرگوں ساتھیوں، یہ یوم آزادی منایا جا رہا ہے، اس میں بہت بڑی قربانیاں ہیں۔ آج ہمیں ہمارے بچوں کو چند ایک نام پتا ہے، اپنے تو پتا نہیں، گاندھی جی کا پتا ہے، سب کو پتا ہے کہ گاندھی جی اس دیش کے لیے شہید ہوئے۔ یہ چند ایک نام اور موٹے موٹے مسلمانوں کے لیے، حالانکہ ہمارے جو جنگ آزادی کے اصل ہیرو ہیں اور جنہوں نے اصل لڑائی لڑی ہے، آپ یقین مانیے، کتابوں کو پڑھیے، تاریخ کو سمجھیے، تو آپ کے جو اصل ہیرو ملیں گے وہ حضرت شیخ الہند ملیں گے، وہ حضرت شیخ الہند ملیں گے، مفتی کفایت اللہ ملیں گے، مولانا عبید اللہ سندھی ملیں گے، مولانا رشید احمد گنگوہی ملیں گے، مولانا قاسم نانوتوی ملیں گے۔ آپ کے اسی علاقے سے، آپ کے اسی قریب میں شاملی ہی سے تو یہ سلسلہ شروع ہوا تھا اور یہیں سے آغاز ہوا تھا۔ مسلمانوں نے جو پہلی فتح حاصل کی تھی وہ اسی میدان میں کی تھی۔ اس لیے میرے بچوں اور عزیزوں، ہمارے بڑوں کا، آباء و اجداد کا اس دیش کو آزاد کرانے میں اتنا بڑا یوگدان ہے، اتنی بڑی قربانی ہے، سب نے دی، انکار نہیں ہے، لیکن مسلمانوں نے جتنی دی اتنی کسی نے نہیں دی۔ یہ بات ہم ثابت کب کر سکیں گے؟ آج نیٹ کا دور ہے، سوشل میڈیا ہے۔ کبھی کبھی میں اپنے ساتھیوں سے کہوں گا، غور فرمائیں اس بات پر، ایک بات کوئی اٹھے فیس بک کے ذریعے، ٹویٹر کے ذریعے اور واٹس ایپ کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے، ایک منٹ میں وہ دنیا بھر میں چلی جاتی ہے، ساری دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ آج ہمارا ذہن اور ہمارا دماغ سننے کا عادی بن چکا ہے، حقیقت دیکھنے کا نہیں، سننے کا۔ وہ جتنی خبریں آتی ہیں سنی ہوئی ہوتی ہیں، سنا اور ساری دنیا میں پھیلا دیا، اس کی حقیقت کیا ہے ہمیں معلوم نہیں۔ اس لیے میرے بچوں، بزرگوں، یہ دور ایک ایسا دور ہے، اپنے ہاتھوں میں کتاب اٹھاؤ، اپنے ہاتھوں میں قلم اٹھاؤ، اپنی تحقیق کرو، اپنا دماغ لڑاؤ، پھر تمہیں زمانے کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ ہم نے یہ بات سنی ہے، بلکہ آپ کہو گے ہم نے یہ بات پڑھی ہے۔ اور یقین مانو، جو بات پڑھی ہوئی ہوتی ہے وہ سننے سے لاکھ درجہ بہتر ہوتی ہے، وہ اپنی تحقیق ہوتی ہے۔ اور جب تک تحقیق ہوگی آپ زندہ رہیں گے، جب آپ کی تحقیق مٹ جائے گی آپ۔ اس لیے یاد رکھنی چاہیے، یہ سوال کبھی ذہن میں آنا ہی نہیں چاہیے۔ تحقیق اپنے پاس ہے تو سب کچھ ہے۔ سننے سے زیادہ اس وقت میں تحقیق کی ضرورت ہے۔ سن کر کے ہم سوال سنی ہو چکے، ایک منٹ میں کوئی خبر دے، وہ جھوٹی سچی کوئی پتہ نہیں، ساری دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، بچوں، اپنی تاریخ کو پڑھو۔ ہمارے اکابر نے، آباء و اجداد نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ تاریخ کیا کہتی ہے؟ ہندوستان کے معتبر مورخ اور تاریخ کو لکھنے والے رائٹر، وہ سب کے سب کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ اپنی اگر آپ کو مکمل طور پر تحقیق ہوگی تو زمانے کے سامنے جی سکو گے، یہی اگر نہیں ہوگا تو پھر جو ہو رہا ہے اس سے زیادہ ہونے کیوں؟ اس لیے بارکہ یہ ہمارا یوم آزادی ہے، آزادی کا دن ہے۔ 15 اگست 1947 کو ہمارا یہ ملک انگریزوں سے نجات پایا، آزاد ہوا، اور 26 جنوری 1950 میں ہمارے اس ملک میں قوانین بنے، جسے سنویدھان کہا گیا، اصول کہا گیا، اور پھر یہ
नाफिज हो गया तो इसको जमहूरी मुल्क करार दे दिया गया। सबको जीने का हक है, सब जिए, सब अपने मजहब पे अमल करें। ये बात पढ़ेंगे सीखेंगे तो समझ में आएगी, नहीं पढ़ेंगे तारीख को तो कुछ पता नहीं चलेगा। बहरहाल हम उन सब हजरात के लिए जिसने इस देश के लिए कुर्बानियां दी हैं खिराज अकीदत पेश करते हैं, अल्लाह से दुआ फरमाते हैं अल्लाह ताला उन शहीदों के दर्जात को बुलंद